الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ہر طرح کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی ہر ضرورت کی چیز کو مہیا کیا۔ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہوں سید القونین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے 21واں پارہ ہے، سورہ روم ہے، اور اس کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ سورہ روم کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی میں اور سمندر میں، پانی میں فساد وقع ہو گئے، فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، جو لوگوں نے عمل کیے ہیں ان کی وجہ سے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی فساد ظاہر ہو گیا ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو ان کے بعض اعمال کی سزا دے۔ لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ یہ پھر سیدھے راستے کی طرف واپس آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جھنجھوڑتے رہتے ہیں۔ اور آج ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ بدامنی کی صورت میں وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دی ہے، اور یہ سزا ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ
تو بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی سزائیں دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے، ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کس طرح جنسی تشدد ہوتا ہے، اور جنسی تشدد کے بعد پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی ہم نے ان چیزوں پہ غور و فکر کیا ہے، یا ارباب اقتدار نے ان اسباب کو معلوم کرنے کے بعد اس کی روک تھام کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب یہ بتائے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے کسی طرح بھی عذاب کی صورت میں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے اعمال درست کر لو تو یہی ان چیزوں کا علاج بھی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جا بجا اس سے متنبع بھی کیا ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ہمارا معاشرتی نظام اتنا بگڑ چکا ہے کہ جب تک وہ سدھار کی طرف نہیں آتا ہمارے معاشرے کی یہ خرابیاں دور نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام تھا، یعنی مسلمانوں کا خاندانی اجتماعی نظام، وہ آج بد نظمی کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کیونکہ آج جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فطری ضرورت ہوتی ہے، اگر اس کی وہ فطری ضرورت پوری ہو جائے آسانی سے جائز طریقے کے ساتھ تو معاملات درست رہتے ہیں، اور اگر وہ ضرورت اس کی جائز طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرتا ہے، غیر فطری طریقہ استعمال کرتا ہے۔ اور جب ناجائز اور غیر فطری طریقہ استعمال ہوتا ہے یہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان کی جنسی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اس جنسی ضرورت کی تکمیل کا بہترین اور آسان ذریعہ اور جائز ذریعہ وہ نکاح ہے۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ نکاح اس موجودہ دور میں نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، یعنی جائز طریقے سے اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنا انتہائی مشکل، اور ناجائز طریقے سے چند ٹکے خرچ کر کے اپنی اس فطری ضرورت کو تسکین پہنچانا بڑا آسان ہے۔ یعنی زنا کا طریقہ آسان اور نکاح کا مشکل۔ اور اسی طرح ایک سبب تو یہ ہے، جب یہ نظام ہمارا بگڑا
تو اس سے زنا بالجبر اور زنا بالرضا یہ بڑے تیزی سے معاشرے میں پھیلے، اور دوسرا سبب اس کا ہے شراب نوشی، کیونکہ جنسی تشدد جہاں بھی ہوتا ہے آپ اس کی تہہ تک پہنچیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ جنسی تشدد کرنے والے، اجتماعی زیادتی کرنے والے اور زیادتی کے بعد پھر قتل کرنے والے یہ نشے میں دھت تھے۔ لیکن یہ ساری چیزیں حکومت کی سرپرستی میں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا سبب ذرائع ابلاغ کے ذریعے عریانیت کو عام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے کاروباری حضرات، سرمایہ دار، وہ اخبارات میں، جرائد میں اپنے کاروبار کی تشہیر کے لیے اشتہار دیتے ہیں اور ان میں عورت کو خوبصورت بنا سنوار کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا سبب جو ہے وہ پورنوگرافی جسے کہتے ہیں، آپ اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا تعلق انٹرنیٹ کے ساتھ ہے، موبائل کے ساتھ ہے، کہ اس میں کس طرح فحاشی کی ترغیب دی جاتی ہے اور لوگ ان چیزوں کے ذریعے کتنا سرمایہ کماتے ہیں، لیکن انہیں معاشرے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا مال کمانا جانتے ہیں، وہ مال کما رہے ہیں۔ یعنی ہمارا خاندانی نظام بگڑ گیا اور شراب نوشی عام ہو گئی۔ آج کل نوجوان نسل کو خصوصاً یہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں نشہ آور چیزیں کتنی استعمال کی جاتی ہیں، لڑکیاں بھی کرتی ہیں، لڑکے بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام الخبائث کہا ہے۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مومن، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مخلوط تعلیم بھی ہے، مخلوق تعلیم بھی برائی کی بہت بڑی جڑ ہے۔ اور پھر مخلوق تعلیم کے ساتھ ساتھ جن کو فرینڈ شپ کہتے ہیں، وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی ہے، اور پھر ماں باپ کی طرف سے یہ آزادی، بعض ماں باپ وہ اپنی بیٹیوں کو آزادی دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں تمہارے اوپر بڑا اعتماد ہے، تم جس سے چاہو دوستی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور اسی طرح لڑکیوں کا بغیر محرم کے دور دراز کا سفر کرنا اور عورتوں کا ملازمت کرنا
اور پھر گھر میں رات دیر سے گھر واپس لوٹنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے اس معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ اسلام ہمیں سب سے پہلے یہ بات سکھاتا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، اس کو باحیا ہونا چاہیے، بے حیا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرے۔ ہمارے مسلم معاشرے کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے اور انہیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ لازم ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم معاشرے میں دنیا اور آخرت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو تابع کر دے۔ اور جو شخص یہ کام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقط ضل ضلالا مبینا، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اب میں سب سے پہلے تو یہ پوچھتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس آیت پہ عمل کیا؟ بلکہ ہماری اکثریت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ یہ کہہ کے کہ اسلام کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ عمل کرتے ہیں، اور جہاں ان کا دل نہیں چاہتا وہاں کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس کی رعایا ہے، اور اس کو قیامت کے دن اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ بل امام راع، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، بادشاہ ہے، اس کا ملک جو ہے وہ پوری اس کی رعایا ہے۔ اگر اس کے ملک میں کوئی خرابی ہوگی تو قیامت کے دن اسے اس کا جواب دینا ہوگا کہ تو نے اس اصلاح کی کہاں تک کوشش کی۔ فالرجل راع فی اہلہ، اور آدمی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا حاکم ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت وہ خامد کے گھر کی رکھوالی ہے، گھر کی ملکہ ہے،
گھر کے اندر جو خرابیاں ہوں گی قیامت کے دن اسے جواب دینا ہوگا۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور قیامت کے دن اسے اپنی رعایا کا جواب دینا ہو۔ تو جن خرابیوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ آج اس معاشرے میں عورت کے ساتھ جس طرح زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چند قاعدے بتا دیے، اصول بتا دیے۔ اگر ان قاعدوں پہ، ان اصولوں پہ عمل کیا جائے تو معاشرے کے اندر یہ جو اجتماعی زیادتی، پھر اس کے بعد قتل اور اس طرح کی اور زیادتیاں، ان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی احکامات پہ عمل کیا جائے۔ ہم دعوے تو بڑے دینداری کے کرتے ہیں، لیکن ہمارا یقین فرنگیوں کی خرافات پہ ہے۔ ہم دعوے ایمان کے کرتے ہیں، لیکن ہماری نظر یورپ کی تہذیب اور ثقافت پہ ہے۔ عشق رسالت کے بھی بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن وہ دعوے ہی ہیں۔ ہمارا لباس جو ہے وہ اسلام دشمنوں والا ہے۔ کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ پہ بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں، اس کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے، لیکن رگ رگ میں ان کی مادر و پدر آزادی کی محبت ہے۔ یعنی اسلام کے ساتھ اسلام کا دعویٰ ہے اور محبت جو ہے وہ دوسرے نظاموں کے ساتھ ہے۔ تو پھر ہمارے معاشرے میں سکون کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت معاشرے کی حالت کیا تھی؟ یعنی ہر برائی اس وقت پائی جاتی تھی۔ تو آپ نے صحابہ کے اندر یہ احساس پیدا کیا، یہ جوش اور جذبہ پیدا کیا کہ انہوں نے ہر اسلام کا حکم ماننا ہے، اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ پھر وہ لوگ جو شرابی تھے، اللہ کا ایک حکم آنے سے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت سننے کی دیر تھی تو لوگوں نے اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا تو وہی انہوں نے گرا دیا۔ یہ ہے عمل کا جذبہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے عورتیں جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی طرح، مسلمان عورتیں بھی میک اپ کر کے
بے پردہ باہر نکلتی، اور جب لوگ اسلام لانے والے لوگ بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، تو لہذا آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردے میں رہا کریں، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، آپ خاموش رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو، تاکہ یہ جو معاشرے میں اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا دروازہ بند ہو سکے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سودا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت، کیونکہ اس وقت وہ امہات المومنین کا خود بیان ہے کہ ہمارے گھروں میں قضاء حاجت کا انتظام نہیں ہوتا تھا، قضاء حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، لیکن ہم نے اصول یہ بنایا ہوا تھا کہ رات کو ہم جاتی ہیں، تو رات کے وقت وہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راستے میں انہیں مل گئے، اندھیرا تھا تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ اے سودا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ایسا معاملہ ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم نازل ہو۔ تو خیر یہ آواز انہوں نے دی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر واپس آئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم بھی نازل کر دیا۔ وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبی مرض وقلن قولا معروفا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی اثناء میں یہ آیات نازل کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اور مومن عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ کے حجاب کر کے باہر جایا کریں۔ یہ حکم آیا تو کیا ان عورتوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ کیسے کریں، ہمارے لیے تو بڑی مشکل ہے، ہم مصیبت میں پھنس جائیں گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول، اللہ تعالیٰ ان مہاجر عورتوں پہ رحم کرے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل کیا انہوں نے اپنی موٹی چادروں کو پھاڑ کے بڑی چادریں تیار کی اور پھر با پردہ ہو کے باہر نکلی۔ یعنی ادھر اللہ کا حکم آیا، ادھر انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ تھا ان کا جذبہ، وما کان
لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ اپنی مرضی کرے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے احکامات کے ذریعے ان آیات کی وضاحت کی، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔ آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ جب تم بازار میں چلو تو اپنی نظروں کو نیچا کر کے چلا کرو، تمہاری نظریں نیچی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت دیکھی تو جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئی نظریں اس پہ ٹکی رہی۔ اب آپ بازار سے گزریں تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا کیا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچا کرو۔ پہلے مردوں کو حکم دیا اور اس کے فوراً بعد پھر عورتوں کو بھی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَالتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ تم نے اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی سوائے اپنے باپوں کے اور اپنے خامدوں کے اور اپنے بیٹوں کے۔ اور آج کل کیا ہے، بن سمر کے بازاروں میں جاتی ہیں بغیر پردے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ممرات استعمرت، یعنی جو عورت استعمرت خوشبو لگا کے باہر نکلے فمرت بقوم لیجدوا ریحہا، وہ اگر کسی کے پاس سے گزرتی ہے اور وہ لوگ اس کی خوشبو پا لیتے ہیں، جو اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے اس کی خوشبو ان تک پہنچتی ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت فاحشہ عورت۔ اور پھر آپ کا یہ فرمان ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ عورت جب اکیلی گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، اپنے رب کی رحمت کے قریب وہ کس وقت ہوتی ہے؟ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ یعنی عورت کا مقام گھر ہے، بازار نہیں، مارکیٹ نہیں۔
تو کیا ہم ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں یا اپنے گھروں میں ان باتوں پہ عمل کروانے کے لیے تیار ہیں؟ تو جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یاد رکھیں دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کہیں کہ یہ اجتماعی زیادتی یہ ختم ہو جائے، ریپ اور قتل ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ کے احکام کی بغاوت کی ہے۔ جو باغی ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو پھر ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بغاوت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ تھا، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی اللہ کا حکم آیا فوراً عمل کرا ہوئے۔ ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غزوے میں ان کے بیٹے کا نہیں پتہ چل رہا تھا شہید ہو گئے یا کہیں گم ہو گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کے اپنے بیٹے کا پوچھتی ہیں پردہ کیا ہوا ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ بیٹے کو تلاش بھی کرتی ہو اور پردے بھی کیے ہوئے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ میرا بیٹا گم ہوا ہے یا شہید ہوا ہے، میری غیرت نہیں مری، میری حیا نہیں مری۔ یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ پردہ کرنا یہ حیا کی نشانی ہے اور بے پردگی یہ بے غیرتی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔